طاقت کا سرچشمہ کہلانے والے عمران خان نے یہ خط لکھا۔ کل سے اس خط کی بڑی گونج تھی کہ عمران خان نے یہ خط لکھ دیا ہے اور اس خط میں کیا کیا لکھ دیا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ صرف درخواست ہے، گزارش ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، پوری داستان ہے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ داستان کرب و بلا ہے۔ کوئی خط نہیں ملا، نہ اسی خط میں ہماری کوئی دلچسپی ہے۔ خط لکھنا ہے، بات کرنی ہے تو ادھر کریں جدھر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، سیاستدانوں سے بات کریں۔ بس یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا تھا امریکہ میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے۔ یہ اس کی پیش بندی تھی، لیکن وہ پانی گزر گیا، پتہ چل گیا کہ اس کا کتنی اس کی شدت تھی۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں جو مدد میں آئے گا یا جو ہمیں سپورٹ میں آئے گا، جو بات کرے گا، وہ اسلامی برادر ملک ہوگا۔ ناظرین، ایک خط کا بڑا چرچہ ہے اور خط پہ ایک بڑا مشہور گانا ہے، ہر ایک کے کانوں میں وہ پڑا ہوگا، بہت سے لوگوں نے اسے سنا ہوگا، بہت سے نے انجوائے کیا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کو اب میں گا تو سکتا نہیں، البتہ تھوڑا اس کی شاعری پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہم نے صنم کو خط لکھا، اے دل ربا دل کی گلی شہر وفا، پیپل کا یہ پتا نہیں، کاغذ کا یہ ٹکڑا نہیں، اس دل کا یہ ارمان ہے، اس میں میری جان ہے، ایسا غضب ہو جائے نا رستے میں یہ کھو جائے نا، ہم نے بڑی تاکید کی ڈالا اسے جب ڈاک میں، یہ ڈاک بابو سے کہا ہم نے صنم کو خط لکھا، برسوں جواب یار کا دیکھا کیے ہم یہ راستہ، برسوں جواب یار کا دیکھا کیے ہم یہ راستہ، ایک دن وہ خط واپس ملا اور ڈاکیے نے یہ کہا، اس ڈاک خانے میں نہیں سارے زمانے میں نہیں کوئی صنم اس نام کا، کوئی گلی اس نام کی، کوئی شہر اس نام کا، ہم نے صنم کو خط لکھا۔ آنند بخشی نے یہ نغمہ لکھا تھا اور گایا تھا لتا منگیشکر نے۔ فلم تھی شکتی، انڈین فلم شکتی، طاقت۔ تو طاقت کا سرچشمہ کہلانے والے عمران خان نے یہ خط لکھا، اور یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ اس خط کی پوری داستان ہے۔ کل سے اس خط کی بڑی گونج تھی کہ عمران خان نے یہ خط لکھ دیا ہے اور اس خط میں کیا کیا لکھ دیا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ صرف درخواست ہے، گزارش ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، پوری داستان ہے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ داستان کرب و بلا ہے، یعنی کہ جو جو گزر چکا وہ سب لکھ دیا، سب تحریر کر دیا، سب ثبت ہو گیا، اور وہاں پہ یہ رقم ہو گیا۔ کہاں پہ؟ جہاں وہ چاہتے تھے کہ وہاں ہو گیا۔ آج انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی خط ہمیں نہیں ملا، نہ ہم ایسا کوئی خط پڑھنا چاہتے ہیں۔ کنہوں نے؟ جن کو لکھا تھا سیکورٹیز رائے، یعنی کہ آرمی کی طرف سے۔ بڑا سیدھا جواب، کوئی خط نہیں ملا، نہ اسی خط میں ہماری کوئی دلچسپی ہے۔ خط لکھنا ہے، بات کرنی ہے تو ادھر کریں جدھر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، سیاستدانوں سے بات کریں۔ بس تو یہ ہے ٹوٹل کہانی خط کی۔ لیکن یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا ہے؟ اگر یہی تھا تو یہ سارا ڈرامہ کیا تھا؟ یہ مذاکرات باہر نہیں، جو اندر کے مذاکرات تھے۔ میں بڑی آپ کو خبر دیتا رہا ہوں کہ اندر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی سے مذاکرات ہوتے رہے اور آفرز ہوئیں، اب اس سے کوئی مکر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آن دی ریکارڈ نہیں ہے، کہیں کسی نے آ کے بولا نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہوا، لیکن بولا ضرور لوگوں نے۔ اس طرف سے کسی نے نہیں بولا، ادھر سے تو بولا، ادھر سے تو بتایا گیا سب کچھ۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، آپ کے پی چلے جائیں، آپ کو کے پی کی جیل میں منتقل کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو آپ کی ضمانت ہو جائے، آپ وہاں بیٹھے رہیں۔
آپ نتھیا گلی چلے جائیں، یہ سب کچھ تھا۔ اور پھر اس پہ یہ خط، اور خط کے جواب میں اتنا سخت جواب، اور بالکل ختم ہو گئی ہر چیز۔ اور اس جو باقی جو مذاکرات تھے وہ تو تھے ہی، وہ تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ آئے واش، یہ دکھاوے کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر میں ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ یہ آپ کو یہ باتیں بتائی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہو رہا تھا امریکہ میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے، یہ اس کی پیش بندی تھی، لیکن وہ پانی گزر گیا، پتہ چل گیا کہ اس کا کتنی اس کی شدت تھی۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں جو مدد میں آئے گا یا جو ہمیں سپورٹ میں آئے گا، جو بات کرے گا، وہ اسلامی برادر ملک ہوگا۔ اور دیکھ لیں کہ جب سے ٹرمپ کا رابطہ ہوا ہے محمد بن سلمان سے، اس کے بعد سے چیزیں ایسے نیچے کی طرف آئی ہیں، یہ جو اوپر کو پارا چڑھا ہوا تھا وہ نیچے آ رہا ہے، آ گیا اور اب ختم۔ اب بہت کچھ ارریلیونٹ آپ کو نظر آ گیا اور آئے گا بھی۔ یہ جو علی امین گنڈا پور ارریلیونٹ ہو گئے، عمران خان کی طرف سے بھی جواب ہو گیا۔ کیوں ہو گیا جواب؟ کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ بس سب کچھ ختم، اب اس کے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور یہ بیلا کھاتا جا رہا ہے لوٹ کے۔ اور بشا بی بی کے حوالے سے تو انہیں بہت شکایات تھی، تو انہوں نے اس کو ایک لحاظ سے فارغ کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی اس طرح سے فارغ ہوا نہیں ہے، علی امین گنڈا پور ہوئے نہیں ہیں فارغ، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اس ڈرامے میں۔ ابھی آپ دیکھیے گا جب یہ جو خیبر پختونخوا میں جو تنظیمیں نو ہو رہی ہے، وہ کون اٹھ کے سامنے آئے گا اور کس طرح سے یہ لڑائی لڑی جائے گی وہاں پہ، یا وہاں گمسان کا رن ہوگا۔ 4 گروپ تو سامنے آ چکے ہیں وہاں پہ۔ تو خیر، اب بہت سے اور لوگ بھی ارریلیونٹ نظر آئیں گے آپ کو ہوتے ہوئے، جن کی بڑی اہمیت بن گئی تھی اچانک، وہ ٹی وی کیمراز پہ آ گئے تھے، وہ باتیں کرنا شروع کر دے، وہ ٹرٹر ہونی شروع ہو گئی تھی، اس میں ہمارے بہت سے صحافی لوگ بھی تھے، تو وہ سارے ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بات ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، ہم کون سے کوئی اتنے بڑے جاسوس ہیں، کوئی CIA سے بات کر لیتے ہیں، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ نشانی ہے جو سب سے بڑی نشانی ہے، جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا۔ میں نے فیبرری کا بتایا تھا کہ یہی 1 مہینہ ہے، اس کے بعد یہ ان کے ساتھ، مطلب ان کی طرف سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لکھا گیا ہے، کوئی یہ تقریر لکھی گئی، کہ پھر ایسے ہوگا کہ جیسے PTI تھی ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ خط لکھا گیا، اس کا بڑا چرچا ہوا، اور اس خط میں میرے خیال سے وہ ساری باتیں لکھنے کے باوجود عمران خان درخواست گزاری تھے، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو باقی افغان ادھر ہیں ان کو بھی واپس بھیجیں، اور پھر یہ کہ جو امریکہ کا جو تھنک ٹینکس جو وہاں پہ رپورٹس دے رہے ہیں، وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، پہلے بھی دیتے تھے، اب ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے نشانیاں کہ اب امریکہ تو ہے ہی ہے، افغانستان میں ہمارا مطلب ایک کام شروع ہو گیا ہے۔ تو جب ہم نے کام کرنا ہے تو پھر کسی اور نے کیا کرنا ہے، وہ تو ارریلیونٹ ہے۔ اس کے لیے پھر ٹرمپ کیا کرے گا؟ کیوں اس کے لیے سر درد لے گا؟ ٹرمپ کو تو اپنے سر درد بہت سے پڑ گئے ہیں، لیکن افغانستان کی باری آئے گی، ظاہر ہے، ایک ایک کر کے وہ اپنے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور ان کو کہیں بہت سی جگہوں سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور کہیں ان کو یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے، اور یہاں کہیں پہ انہیں کو پتہ نہیں، اب تو ابھی اور بہت کچھ آئے گا۔ ابھی تو یہ جو سب کچھ اگر یہ اس میں عمل درآمد ہو جاتا ہے، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اعلانات پہ کہ وہ فلاں پہ میں ٹیرف لگاؤں گا، فلاں پہ لگاؤں گا، آپ نے دیکھا ہے، لگاتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، کرتے ہیں واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کا اگر یہ کر بھی دیتے ہیں، اس کا جو بیک لیش آنا ہے، جو اس کا پبلک کی طرف سے، وہ تو ابھی باقی ہے۔ لیکن جب وہ ادھر آئیں گے جناب
ٹرمپ صاحب جو افغانستان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو پھر اس کو بات تو انہیں سے کر رہی ہے۔ تو اس لیے بہت پہلے کہا تھا کہ بیہیو کریں، سیاستدان بنیں، انقلابی اور فوج کے مقابلے میں فوجی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کسی خط کو نہیں جانتے، ہم ایسے کسی خط کو انٹرٹین نہیں کرتے، جس نے بات کرنی ہے سیاستدانوں سے کرے، رستہ بھی دکھا دیا۔ تو یہ جو گانا ہے، یہ جو شکتی فلم کا، یہ جو لتا منگیشکر نے بہت خوبصورت آواز میں گایا ہے، میں تو وہ ظاہر ہے گا کے نہیں سنا سکا، بالکل یہ پورا حسب حال ہے، یہ پورا احوال بیان کرتا ہے اس خط کا اور اس پوری داستان کا۔ تو جناب اب صورتحال دن بدن آپ کو کلیئر نظر آئے گی۔ کچھ بھاگ گئے یوٹیوبرز، کچھ خاموش ہو جائیں گے خود ہی۔ تو یہ صورتحال ہے اب تک، انشاءاللہ باقی جو اس پہ اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کو کرتا رہوں۔